اللہ رب العزت کے حضور پھر ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، جسم کا ایک ایک عضو گواہ بن جائے گا، آپ کے جسم کے اعضاء بولیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں کسی مجرم، کسی گناہگار، کسی فاسق سے اس کے گناہ پر عذر یا سبب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس دن تعویلات، عذر نہیں سنے جائیں گے، فیصلہ سنایا جائے گا، چونکہ ہاتھ خود بولیں گے کہ مجھ سے گناہ کیا تھا، پاؤں بولیں گے، زبان بولے گی، کان بولیں گے، جسم کا ایک ایک انگ، ایک ایک عضو خود گواہی دے گا، گلے میں لٹکا ہوا نامہ اعمال بولے گا، کسی کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں، کسی کے پیچھے لٹکا دیا جائے گا، پورا وجود گواہ بن جائے گا، ملائکہ دفتر کھول لیں گے، ایک ہانکنے والا فرشتہ ہوگا، ایک پورا رجسٹر لے کے چل رہا ہوگا، جس میں پوری زندگی کا ہر چھوٹا بڑا عمل، لمحہ لمحہ کی پوری داستان رقم ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا کوئی مخفی چیز اس دن مخفی نہیں رہ جائے گی۔ اس حساب و کتاب کے وقت تنہا ہے، حساب کا وہ پیشی ہے، وہ پیشی ہے، اس پیشی سے فارغ ہوں گے، اور یہ پیشی شفاعت عظمیٰ کے ذریعے شروع ہوگی۔ فارغ ہوں گے، جس کسی ایک شخص سے ظلم کیا ہے اس کے ظلم کا بدلہ وہی دینا ہوگا، دیا جائے گا، اس کے گناہ آپ کے کھاتے میں، ہمارے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، ظالم کے کھاتے میں، ظالم کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، پھر دوسرا بلایا جائے گا، مولا اس نے مجھے گالی دی تھی، اس گالیوں کی وجہ کچھ نیکیاں اس کو دی جائیں گی، اس کی بدیاں ادھر دی جائیں گی، اس نے مجھ پر دست درازی کی تھی، اس نے حق تلفی کی تھی، غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، حق مارا تھا۔ الغرض جو زیادتی جس شخص کے ساتھ کی گئی ہوگی، ایک ایک شخص کا اس دن بدلہ چکایا جائے گا، نیکیاں گن گن کے ایک ایک عمل کے حساب سے دی جاتی رہیں گی، اس کی بدیاں ادھر ایڈ ہوتی رہیں گی۔ اب معلوم نہیں اس پیشی کے بعد نیکیوں کے کھاتے میں کچھ بچتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ ساری نیکیاں اگر زندگی میں کی بھی ہیں تو ساتھ ساتھ ظلم بھی چلتے ہیں، ساتھ ساتھ حق تلفی بھی چلتی ہے، حقوق العباد کے خلاف عمل بھی چلتا ہے، غیبت بھی چلتی ہے، چغلی بھی چلتی ہے، زبان نہیں رکتی، شکایتیں بھی چلتی ہیں، تہمتیں بھی چلتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بھی چلتی ہیں، حق تلفیاں بھی چلتی ہیں، خیانتیں بھی چلتی ہیں، بددیانتی بھی چلتی ہے، استحصال بھی چلتے ہیں، یہ سارا عمل، ادھر نمازیں بھی چلتی ہیں، روزے بھی چلتے ہیں، تسبیح بھی چلتی ہے، ذکر بھی چلتے ہیں، اللہ اللہ بھی چلتا ہے، حج اور عمرے بھی چلتے ہیں، ادھر ظلم اور فسق و فجور بھی چلتا ہے۔ یہ سارا حساب برابر کر دیا جائے گا، سب حساب برابر کر دیا جائے گا، چکا دیا ہے۔ اس کو اللہ پاک نے فرمایا کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی پر، ایک ایک شے کو چکا دیا جائے گا۔ چکا دینے کے بعد جب اس پیشی سے واپس مڑیں گے حساب کی اور عرض اکبر اللہ کے حضور بڑی پیشی سے مڑیں گے، معلوم نہیں کسی کے پاس کیا بچتا ہے کیا نہیں بچتا۔ اس کے بعد حکم ہوگا کہ اب اپنے میزان کی طرف آؤ، ترازو اس کے بعد لگیں گے، ترازو قبر کے بعد نہیں لگنے۔ اس ترتیب کو ذہن میں بٹھا لیں، ترتیب کو، کہ قبر سے اٹھتے ہوئے میزان نہیں لگے گا، ترازو قبر سے اٹھ کر نہیں لگے گا، قبر سے اٹھ کر کہ عزت و تکریم سے وفد کے طور پر ملائکہ کے جرمٹ میں لے جائے جائیں گے، وہ جو مولا کے لوگ ہوں گے، عباد اللہ بل عباد مکرمون، قل یا عبادی لیس علیہم بسلطان، وہ جو اللہ والے لوگ ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان اولیاءہ الا المتقون، میرے دوستوں ولیوں پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ مولا تیرے دوست اور ولی ہوں گے کون؟ تیرے دوست اور ولی کون ہیں؟ یہ دو دو سطروں کے لقب رکھنے والے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ جو مرید ہے اس کا پیر وقت کا غوث ہے،
کتب بھی ہر کوئی جگہ جگہ گلی گلی میں کتب بھی ہیں، غوث بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، ولی بھی ہیں، اولیاء. ہم نے تو تماشا بنا دیا ہے. جبے کبے سے ان شکلوں سے ولی اور اللہ کے دوست نہیں بنتے، گدیوں سے بھی نہیں بنتے. اللہ کی عزت کی قسم، جس گدی پر چاہے کوئی بیٹھ جائے اس طرح ولی اور اللہ کا دوست نہیں بنتا. جہاں گدیاں نہیں ولی بناتی. آج کل کا حال تو الٹا یہ ہے، الا ماشاءاللہ گدیاں تو بگاڑ رہی ہیں، تکبر دیتی ہیں، رونت دیتی ہیں، حرص دنیا دیتی ہیں. جن کی گدیاں ہیں وہ گدی پر کبھی نہیں بیٹھے تھے. ہائے 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 ہائے، ہم کس سودے میں پڑ گئے؟ جن کی گدیاں ہم نے بنا رکھی ہیں وہ گدیوں پر نہیں بیٹھے تھے، وہ تو تھر تھر کانپتے تھے، وہ تو مسلح پر کھڑے ہو کے ان کی آنسوؤں کی برسات رہتی تھی، وہ تو بلبلاتے تھے، چیختے تھے، روتے تھے. ان کی کمائی آخرت کی کمائی تھی، انہی کی گدیاں بنی ہیں نا. ہم نے ان کی گدیوں سے اپنی دنیا کی کمائی شروع کر دی. میں نے بتایا تھا رسم اور شے ہے، حقیقت اور شے ہے. یہ کثرت کے ساتھ میں نے بتایا تھا لوٹ مار کا مال، حرام خوری، زیادتی، استحصال، سود خوری، ناجائز کمائی، اور ہر سال 3 بار عمرے بھی اور ہر سال کے حج بھی. یہ اس طرح کے حرام مال کے حج اور عمرے نہیں چھڑائیں گے، سب حساب برابر کر دیا جائے گا. ساری راتیں اگر عبادت میں گزاری مگر اللہ کے بندوں کا دل دکھاتے رہے، خونی رشتوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے، تکبر کرتے رہے، ان کا حق کھاتے رہے، ان پر مال اللہ نے دیا، ان پر مال خرچ نہ کیا، ان کی پریشانی ختم نہ کی، ان کی مدد نہ کی، مظلوم کی مدد نہ کی، خونی رشتوں کی مدد نہ کی. انہیں کھانے کا نہ ملتا تھا، آپ محلات میں رہتے تھے. مال اللہ کے دیے ہوئے مال میں عدل کرنا ہوگا، طاقت میں عدل کرنا ہوگا، حیثیت میں عدل کرنا ہوگا. ہر ایک کا حق گن گن کر دنیا میں دو گے، اس دن بچ جاؤ گے. ہم حق کھاتے ہیں، بڑے لوگ ہیں سخاوتیں کرتے ہیں اور قریب کے خونی رشتہ دار بھوک مرتے ہیں. وہ صدقہ خیرات اس شخص کا قبول نہیں ہے جس کے قرابت دار قریبی خونی رشتے ان کو حق نہ دے رہا ہو اور دور دور تک جا کر خیرات کراتا ہو، وہ اس کے منہ پر دے ماری جائے گی. اللہ حضور نے فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جو تمہارے عیال دار ہیں ان سے شروع کر. پوچھا آقا سب سے اعلیٰ صدقہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اولاد پر، خونی رشتوں پر. یہاں سے شروع کرو. اور جس طرح صدقہ سب سے اعلیٰ گھر پر ہے، اس طرح نیکی، دعوت، تبلیغ سب سے اعلیٰ گھر پر ہے. گھر برباد ہیں، باہر مبلغ بنے پھرتے ہیں. گھر شیطان کی نظر ہیں، ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، ناچ گانے، میک اپ، بے حیائی، اریانی، لباس تباہ ہے، برباد ہیں. اندھے ہو گئے، گھر میں نہیں رہتے، نہیں دیکھتے کہ بیٹیاں کیسا قمیض پہن رہی ہیں، نہیں دیکھتے، نکلوا لو آنکھیں. نہیں دیکھتے بیوی کا لباس کیا ہے، نہیں دیکھتے شادیوں پر جا رہے ہیں میک اپ کی بھرمار کر کے جا رہے ہیں. یہ میک اپ تو شوہر کے لیے تھا، یہ باہر جاتے ہوئے کس کے لیے کر رہی ہے؟ میری بات کو سمجھ میں آ رہی؟ یہ شوہر سے پوچھا جائے گا کہ گونگا کیوں ہے، ان سے تو پوچھا ہی جائے گا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اہل و عیال کو بھی بچاؤ. اولاد کا بھی پوچھا جائے گا، بیوی بچوں کا بھی پوچھا جائے گا، اعزاء اقارب کا بھی پوچھا جائے گا. ان کو بھی بچاؤ دوزخ سے. اپنے مال میں بھی حق دو، بلائی میں بھی حق دو، نیکی بھی کرو، احسان بھی کرو، خیرات بھی کرو، عدل بھی کرو. پھر پڑوسی ہیں، پھر اس کے بعد سوسائٹی ہے. یہ حق ادا نہ کیے، مسجدیں بنوا دی، نہیں قبول ہوگا. حق ادا نہ کیے، دربار بنوا دیے، نہیں قبول ہوگا. فرائض حق ادا نہ کیے، دور لنگر لگا دیے اور بڑے بڑے میلے بنا دیے اور بڑے بڑے اہتمام کر دیے اور پورے ایک صدقہ خیرات کے بنا دیے مظاہر. نہیں،
عمرے کے ٹکٹ جاری کر دیے، 10 ٹکٹ۔ پوچھو کہ جو قریبی حقدار تھے، جن کی باز پرس جن کے لیے پہلے ہونی ہے، بہن کو کیا دیا ہے جس کے پاس کھانے کا نہیں، غریب ہے، غریب بھائی ہے، اسے کیا دیا ہے، خالہ کو کیا دیا ہے، پھوپھو کو کیا دیا ہے، چاچا تائے کو کیا دیا ہے، ماموں کو کیا دیا ہے، الاقرب فالاقرب۔ یہاں سے پوچھ گچھ شروع ہوگی، یہ باقی چیزیں کام نہیں آنی، وہ منہ پہ ماری جائیں گی۔ دین مذاق نہیں ہے، دین آداب اور ترتیب کے ساتھ چلنے کا نام ہے۔ پھر وہ یہ سارا کچھ اس پہلی پیشی میں ہو جانا ہے، سارا حساب برابر کر کے کچھ بچے گا اگر نیکیوں میں، جو حساب برابر کرنے میں جاتی رہیں گی، جو کلیمنٹ اٹھے گا دعویٰ دار میرے ساتھ زیادتی کی تھی، آپ کی نیکیوں سے دیا جائے گا۔ اس دن مار پیٹائی تو اس کے آپس میں ہاتھا پائی تو ہونی نہیں ہے، تو بھی اس کا سر پھوڑ لے، 2 تھپڑ مار لے، نہیں، یہ تھپڑوں کا تو وقت آگے آتا رہے گا، دوزخ میں یا جنت میں کدھر جاتا ہے۔ اس دن تو نیکیاں ہر بات پر ہماری جائیں گی، اس کی بدیاں آئیں گی۔ امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خلاف بڑا حسد تھا ان کی زندگی میں۔ حضور کی امت میں اگر چند نام گنے جن کے خلاف ان کے اہل زمانہ نے سب سے زیادہ حسد کیا ہو تو سر فہرست چند ناموں میں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ اللہ نے ان کو جتنا بڑا آدمی بنایا، جتنی نعمت دی، اتنا حسد ہوا ان کے خلاف۔ وہ کیا کرتے؟ لوگ مجلسوں میں بیٹھتے تو ان کے خلاف چغلی کرتے، غیبت کرتے، الزام لگاتے، تہمت لگاتے، برا بھلا کہتے۔ کوئی ان کو یہودی کہتا، کوئی مجوسی کہتا، استغفر اللہ العظیم، یہاں تک زبانیں لوگوں کی ہوتی ہیں۔ جس سے سنتے کہ اس نے میرے خلاف بات خبر پہنچ گئی تو آپ کچھ پھل یا کوئی مٹھائی یا کوئی کھانا، کوئی چیز تحفے تحائف پیسے بنا کر اس کے گھر بھجواتے۔ وہ پوچھتا شرمسار ہو کر کہ میں نے تو ان کو گالی دی تھی، برا بھلا کہا تھا، تو یہ شکریہ بھجوایا ہے، ساتھ شکریہ کہا ہے۔ وہ پوچھتا کس بات کا؟ انہوں نے کہا کہ تو نے، میرے پاس عمل کم تھے، تو نے اپنے عمل اور نیکیاں مجھے دے دی۔ یہ جو غیبت چغلی کرتے ہو، تم نے اپنے عمل اپنی نیکیاں مجھے دے دی، مفت میں نیکیاں دی، اتنا احسان کیا مجھ پر، اس کا شکریہ ادا کرنا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ دن میں اتنی نیکیاں کماتے نہیں جتنی برباد کرتے۔ یہ سارا حساب کتاب اس پہلی ایک پیشی پر ہو جانا ہے۔ جب اس پیشی سے فارغ ہوں گے اور کچھ بچے گا، اور بدیوں، برائیوں اور گناہوں کی پانڈ، اس کے بوجھ جو اور لوگوں کے بھی جن سے زیادتیاں ہوئی کی زندگی میں، سارے اٹھا کر گناہوں کے بوجھ اور بدیاں اور نیکیاں ساری دے گلا کر جب واپس ہٹیں گے تو اس وقت اس کے لیے میزان لگے گا اور صحف کھلیں گے۔ اب ترازو، اب لگے گا ترازو کہ تولو اس کی نیکیاں کتنی ہیں، جس کو کہتے ہیں صافی کمائی ہوتی ہے نا، صافی، خرچے، قرض، لین دین اتار ادا کرنے کے بعد جو خالص صافی نیٹ انکم ہوتی ہے، اس پر میزان ہوگا۔ باقی نیکیاں جو ہم لیے کرتے پھرتے ہیں، یہ تو ادھار ہیں ان لوگوں کے جن سے زیادتیاں کی ہیں، یہ قیامت کے دن ان کو چلی جائیں گی۔